السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم سورۃ النساء کی پہلی 80 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 80 سے لے کر 125 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آ جاتی ہے تو حضرت کو سنانے سے پہلے اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس خبر کو رسول یا اپنے اختیار والوں کی طرف سے پہلے پہنچاتے تو اس کے تحقیق کرنے والے اس کا مقصد معلوم کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے تھوڑوں کے تم شیطان کے تابع ہو جاتے۔ سو اے محمد، تو اللہ کی راہ میں لڑائی کر، تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا، اور تو ایمانداروں کو لڑائی پر ابھار۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ لڑائی میں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی بھلی بات میں سفارش کرے گا اس کو اس میں حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے گا اس پر اس سے ایک بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر شے کا نگہبان ہے۔ اور جب تم دعا و سلام کیے جاؤ تو اس کا جواب دعا کے ساتھ اس سے بہتر لفظوں میں دو، یا وہی لفظ واپس کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ وہ تم کو قیامت کے دن جس میں شک نہیں ہے جمع کرے گا، اور اللہ سے زیادہ سچ کس کی بات ہے۔ سو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں وہ فریق ہو گئے، اور اللہ نے ان کے کاموں کے سبب انہیں الٹ دیا ہے۔ کیا تم اسے ہدایت پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا۔ چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑے، پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور جہاں کہیں پاؤ ان میں سے کسی کو رفیق نہ بناؤ اور نہ مددگار، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو جا ملیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، یعنی بنی خزاعہ یا بنی بکر یا بنی سلم سے، یا تمہاری اور اپنی قوم کی لڑائی سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، یعنی بنی ملج، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے لڑتے۔ پھر اگر یہ منافقین تم سے یکسو ہو کر اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے ان پر تمہیں راہ نہیں دی کہ انہیں لوٹو یا مارو۔ اب تم ایک دوسری قوم یعنی بنی غطفان یا بنی اسد کو پاؤ گے، وہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں تو اس ہنگامے میں الٹ پھرتے ہیں۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں تو تم سے صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں کہیں پر ہو قتل کرو۔ یہی لوگ ہیں کہ تم نے ان پر ظاہر غلبہ دیا ہے۔ ان پر تمہیں اور کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر بھول چوک سے، اور جو کوئی مسلمان کو بھول سے قتل کرے تو اس کو ایک مسلمان گردن آزاد کرنا اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا دینا چاہیے، مگر یہ کہ اس کے وارث خیرات کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول مومن تمہاری دشمن قوم سے ہو تو صرف ایک مسلمان گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر مقتول اس قوم میں سے ہو جس کے ساتھ تمہارا عہد ہے تب اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہے اور مسلمان گردن بھی آزاد کرنا ہے۔ پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ اللہ سے گناہ بخشوانے کو ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو مسلمان کو عمدن قتل کرے اس کا بدلہ دوزخ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور قاتل پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب دریافت کرو، اور کوئی تمہیں
سلام علیکم کہے، اسے یہ نہ کہو تم مسلمان نہیں ہو۔ امن کے لیے سلام علیکم کرتا ہے، تم دنیا کی زندگی کے لیے سامان کی تلاش میں ہو، اسے لوٹو۔ سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، یعنی جان مال بچانے کو تم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے، پس خوب تحقیق کرو، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ معذوروں کے سوا جنگ میں بیٹھ رہنے والے مسلمان اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنی جان مال سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ میں بزرگی دی، اور اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور بیٹھ رہنے والوں کی نسبت مجاہدین کے لیے اللہ نے اجر عظیم کیا ہے۔ اس کی طرف سے درجے میں بخشش اور مہربانی ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں کی روح فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ستم کر رہے ہوتے ہیں، ان پر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی دنیا میں تمہارا دین کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین عرب میں مکہ میں عاجز پڑے تھے، یعنی اہل مکہ میں ہمیں مسلمان نہ ہونے دیتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم بھی اس میں ہجرت کرتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے، مگر وہ نہ تو مرد اور عورتیں بچوں کو نہ ہیلا کر سکتے ہیں نہ راہ پا سکتے ہیں، پس ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کرے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی آرام گاہیں اور فراخی پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، پھر راہ میں اس کو موت آ پکڑے تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم زمین میں سفر کرو اور کافروں کی طرف فتنے میں پڑنے کا تمہیں خوف ہو تو نماز میں کچھ کم کر دینا گناہ نہیں ہے، بے شک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اور جب تو اے محمد ان میں سے ہو ان کے لیے نماز قائم کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی ہتھیار بند ہو کر تیرے پاس کھڑی ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہاری پشت پر حفاظت کے لیے جائیں، اور دوسری جماعت آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ تیرے ساتھ پڑھیں اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ اور کافروں کی آرزو ہے کہ کاش تم اپنے ہتھیار اور اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی دھاوا کر دیں، اور اگر تم بارش کی تکلیف یا بیماری کے سبب اپنے ہتھیار اتار سکو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ اپنا بچاؤ رکھو، اللہ نے کافروں کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو تو پوری نماز پڑھو، بے شک مسلمانوں پر اوقات معینہ پر نماز فرض کی گئی ہے، اور ان کا پیچھا کرنے سے سست نہ ہو، اگر تم بے چین ہو تو وہ بھی بے چین ہیں اور تم نہ بے چین ہو، اور تمہیں اللہ سے وہ امید ہے جو انہیں نہیں ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ جو کچھ اللہ نے تجھے سمجھائے اس سے تو لوگوں کے درمیان انصاف کرے، اور تو خیانتوں کا حمایتی نہ ہو اور نہ ہی مغفرت مانگ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنے دلوں میں دغا رکھتے ہیں ان کی طرف ہو کر تو جھگڑا نہ کر، اللہ دغا باز گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ لوگوں سے باتیں چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ کے قابو میں ہے۔ سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ دنیاوی زندگی میں تم نے ان کی طرف سے جھگڑ لیا، لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا وہاں کام بنانے والا ہے؟ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ستم کرے پھر اللہ سے مغفرت مانگے وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو کوئی بدی کماتا ہے اپنی جان پر بدی کماتا ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کو بے قصور کے ذمہ لگائے تو اس نے صریح گناہ اور بہتان کو آپ اٹھایا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان میں سے ایک فریق تجھے گمراہ کرنے کا قصد کر ہی چکے تھے۔
حالانکہ وہ اپنی ہی جانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ بات سکھائی ہے جو تو نہ جانتا تھا، اور تجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں خیر نہیں ہے مگر اس بات میں کوئی خیرات کا یا کسی بھلی بات کا یا آپس میں صلح کروانے کا حکم دے، اور جو کوئی مرضی اللہ ڈھونڈنے کو ایسا کرے گا ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور جو کوئی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت ظاہر ہو گئی رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کی راہ کے سوا کسی اور راہ کا پیرو ہوگا تو ہم اسے جس راہ پر وہ گیا ہے اسی راہ کے حوالے کر دیں گے اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بے شک اللہ یہ نہیں بخشتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے نیچے جو گناہ ہے جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ مشرک لوگ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو جس پر اللہ نے لعنت کی۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر لے لوں گا اور انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور باطل امیدوں میں ڈالوں گا اور ان میں حکمرانی کروں گا، بس وہ چار پایوں کے کان چیرا کریں گے اور میں انہیں حکم دوں گا سو وہ اللہ کی پیدائش تبدیل کریں گے۔ جس نے اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں جا پڑا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں بندھواتا ہے، لیکن جو وعدے ان کو دیتا ہے وہ سب فریب ہیں۔ ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے کہیں بھاگنے کو جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم انہیں باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے اور قول میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ معاملہ نہ ہو تو ہم مسلمانوں کی آرزو کے موافق ہوگا نہ اہل کتاب کی آرزو کے موافق۔ جو کوئی بدی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ اور عورت ہو یا مرد جس نے نیک کام کیے اور وہ مسلمان ہے سو وہی بہشت میں جائیں گے، اور ان پر تل بھر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور دین میں اس سے بہتر کون ہے؟ جس نے اپنا منہ اطاعت اللہ میں دیا ہو، وہ نیکی کرنے والا ہو اور ابراہیم کے دین کا تابع ہو جو ایک طرف کا تھا، اور اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست ٹھہرایا ہے۔